بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ٹیبل ٹاک اور میں ہوں وقاص فلانا۔ 15 سپٹمبر کو نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری کیے گئے، اس کے بیچ میں 20 سپٹمبر کو اے پی سی ہو گئی، لیکن اس سے 2-3 دن پہلے جو شیخ رشید نے ریویل کیا ہے کہ آرمی چیف سے بھی، عسکری قیادت سے بھی پارلیمنٹیرین کی ملاقات ہوئی ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا ورژنز ہیں، ملاقات کس کے اوپر تھی، پھر سیاسی گفتگو ہوئی، کس نے سیاسی بنایا، عسکری قیادت کا کیا موقف، کیا سامنے آیا ہے، اعلامیہ کیا آیا ہے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن پہلے ذرا نواز شریف صاحب کی بات کر لیتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کا آج کے دن کے اوپر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری تھا، لیکن نواز شریف صاحب چونکہ وہاں پر لندن میں موجود ہیں، 2 دن پہلے انہوں نے جس طرح پریس کانفرنس کی، اے پی سی کے ذریعے انہوں نے تقریر کی، اور اس میں پہلے جو حکومت کے شہباز گل صاحب ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ ان کی تقریر کو چلانا نہیں ہے، پھر اس کے بعد ان کی تقریر چل گئی، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے آج جس طرح ہمارے سینیٹر شبلی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ ان کا ذاتی نقطہ نظر تھا، وزیر اعظم نے تو کہا تھا کہ وہ تقریر اپنی کر سکتے ہیں، بہرحال ان کو اشتہاری قرار دینا چاہیے، یعنی اشتہاری کہنا ان کو ضروری ہے۔ بہرحال انہوں نے تقریر کی اور وہ تقریر کے اوپر بڑے سوالیہ نشان اٹھے۔ اب مسلم لیگ نون کے اندر بھی آوازیں ہیں کہ شہباز شریف اور شاہد خاقان عباسی نہیں چاہتے تھے کہ ان کی تقریر ہو نواز شریف کی، کیونکہ لوگ سوال اٹھائیں گے کہ وہ وہاں پر بیٹھ کر تقریر کر سکتے ہیں، واپس کیوں نہیں آ سکتے، لیکن مریم نواز اس چیز کی حامی تھیں اور پھر ان کی تقریر ہو گئی۔ اس کے بعد سوال اٹھے، آج نواز شریف صاحب نے حاضر ہونا تھا، اگر وہ آتے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری، اس حوالے سے آج ان کی اپیلوں کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پھر سماعت ہوئی، جس میں نواز شریف کی اپیلوں پر سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ وفاقی حکومت نے سابق وزیر اعظم کا نام ای سی ایل سے نکالا تھا، وفاقی حکومت نے، اب وہ خود ذمہ دار ہیں، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ سابق وزیر اعظم کی حاضری کو یقینی بنایا جائے۔ جج نے کہا کہ اہم کام تو نواز شریف کی اپیل پر فیصلہ کرنا ہے، لیکن ہم ان کی حاضری پر رکے ہوئے ہیں، انکوائری سٹیج پر تو ملزم کا نام ای سی ایل پر ڈال دیا جاتا ہے اور سزا یافتہ شخص کو بھیجتے وقت عدالت کو آگاہ ہی نہیں کیا گیا تھا۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ اب وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ نواز شریف کی حاضری کو یقینی بنایا جائے، وفاقی حکومت نے نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالا، اب وہ اس کے خود ذمہ دار ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی اپیلوں پر سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ یہ تو ہو گیا، اور دوسری جانب لندن میں ہائی کمیشن نے نواز شریف کی گرفتاری کے وارنٹس جو ہیں اس کی تعمیل کر دی ہے، وہاں پر حسن نواز نے ان کے وارنٹس گرفتاری موصول کر لیے ہیں۔ یہ ہو گئی جی نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات۔ دوسرا، کابینہ کے اندر آج بڑی نوک جھوک ہوئی ہے، وہاں پر وزراء آپس میں بیان بازی کر رہے تھے۔ ایک تو مذہبی امور کے اوپر وزراء جو تھے حساس معاملات کے اوپر بول رہے تھے، وزیر اعظم نے ان کو منع کیا کہ آپ نے ان حساس معاملات کے اوپر نہیں بولنا۔ پھر اسد عمر اور شیری مزاری کا آپس میں تو تکرار ہوئی، جس کے اوپر وزیر اعظم نے ان کو چپ کروایا۔ پھر اسد عمر نے بابر اعوان کے حوالے سے بھی بات کی، یعنی ندیم بابر کے حوالے سے، کہ انہوں نے کہا کہ آپ غلط بیانی کرتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات اور گیس کے معاملے کے اوپر، تو وزیر اعظم نے کہا کہ کوئی وزیر فضول بات نہ کرے، وزیر کی کوئی ذاتی رائے نہیں ہوتی۔ یہ اہم سوال ہے کہ تحریک انصاف کے اندر یہی تھا کہ کابینہ کے اجلاس کے اندر ہر وزیر اپنی ان پٹ دیتا ہے، لیکن آج یہ کہانی سامنے آ رہی ہے کہ وزیر کی کوئی ذاتی رائے نہیں ہوتی، وزیر اعظم نے یہ کہا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے بات کریں گے۔ شاہد خاقان عباسی نے آج سارا دن کہا کہ اے پی سی ہو گئی، اعلامیہ جاری ہو گیا، اب ہمیں نیب کے نوٹسز آئیں گے، تو سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان کو آج نیب کے پی کے کی جانب سے نوٹس آ چکا ہے، اور 1 اکتوبر سے انہوں نے جلسے کا آغاز کرنا تھا، پھر انہوں نے ریلیاں نکالنی تھی، اور پھر جا کے جنوری میں ایک لانگ مارچ کرنی تھی۔ بہرحال نیب کا نوٹس انہیں پہنچ چکا ہے۔ اب یہ نیب کا نوٹس انتقامی کارروائی ہے یا ایسٹ بیونڈ مینز، صحیح ہے، ان کو نیب کا نوٹس آنا ہی چاہیے تھا، لیکن اس کی ٹائمنگ کے اوپر بڑے سوالیہ نشان ہے کہ اس وقت کیوں آیا، کیونکہ نیب کے حوالے سے بڑی اپوزیشن بات کر رہی ہے کہ یہ ملائن کرتے ہیں۔ آخر میں جس طرح میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا کہ جو عسکری قیادت سے ملاقات ہوئی ہے اس کے اوپر بڑے ورژن ہیں۔ کل شری رحمان نے 92 نیوز کے اوپر پروگرام میں کہا کہ ہماری جو ملاقات ہوئی ہے وہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ ہم بتاتے، انہوں نے کہا کہ میں بڑی بیزی تھی اس لیے میں بتا نہیں پائی، ہماری جو ملاقات عسکری قیادت کے ساتھ ہوئی وہ جی پی کے یعنی گلگت بلتستان کے معاملات کے اوپر ہوئی ہے، اس کو عبوری صوبہ بنانے کی بات ہو رہی تھی۔ اس حوالے سے آج جماعت اسلامی کے سربراہ نے بھی دنیا نیوز کے اوپر پروگرام کے اندر 7 بجے یہ کہا کہ جو ملاقات ہوئی تھی وہ عسکری قیادت کی خواہش کے اوپر ہوئی تھی، ہم نے وہاں پر جا کر گو کہ جہاں پر عسکری قیادت کے ساتھ سیاستدان ہوں تو پھر سیاست کے اگر سیاستدان سارے اکٹھے ہوں تو معاملات تو سیاسی ہوں گے، سیاسی بھی بات ہوئی، لیکن جی بی کے مسائل کے اوپر بات تھی، اور ہم نے کہا
کہ جی پی یعنی گلگت بلتستان کو صوبہ نہیں بنانا چاہیے کیونکہ کشمیر کے کوز کے اوپر سوالیہ نشان ہوگا. یعنی جو شہباز شریف ہیں اور دیگر انہوں نے کہا کہ الیکشن کے بعد بنوا لیا جائے گا. لیکن اس کے بعد جو اس سارے پنڈورے کو کھولا وہ شیخ رشید نے کھولا تھا. شیخ رشید صاحب نے 2-3 پروگرامز کے اندر وہ بیٹھے ہیں, انہوں نے یہ بات کی. ایک تو پہلے مسلم لیگ نون نے بتایا نہیں, پھر مسلم لیگ نون نے شاہد خاقان عباسی نے بتا دیا کہ جنہوں نے بلایا تھا ان سے بات ہو گئی. آج شہباز شریف صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ ہاں میری ملاقات ہوئی ہے. یہ اے پی سی سے پہلے 3-4 دن پہلے کی ملاقات ہے. اور پھر شہزاد اکبر نے ہم نیوز کے ایک پروگرام کے اندر یہ کہا کہ وزیر اعظم نے نہ تو ان کو دعوت دی تھی اور نہ ہی وزیر اعظم کی خواہش تھی. اگر وزیر اعظم کی خواہش ہوتی تو وزیر اعظم وہاں پر موجود ہوتے. سوال جب جماعت اسلامی کے سربراہ کے سامنے رکھا گیا کہ وزیر اعظم وہاں پر موجود نہیں تھے کیسا لگا, تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم یہ کوئی پہلی بات نہیں, وزیر اعظم پہلے بھی ایسا ہی کرتے ہیں, پارلیمانی لیڈران کی قدر نہیں کرتے, بلاتے نہیں ہیں, بحث نہیں کرتے. تو پھر انہوں نے سوال اٹھایا کہ پھر آرمی چیف نے کیا کہا. تو جماعت اسلامی کے سربراہ نے کہا, سراج الحق صاحب نے, کہ آرمی چیف نے کہا گو کہ ان کو کرنا چاہیے تھا, انہوں نے نہیں کیا. یہ دنیا نیوز کے پروگرام کا حوالہ دے رہا ہوں. ہم نے کر دیا, ہم نے دیکھا کہ حالات اس طرح کے پیدا ہو رہے ہیں, تو ہم نے کہا کہ عسکری قیادت کو ان تمام تر معاملات سے یعنی سیاسی معاملات سے دور رکھا جائے. شیخ رشید صاحب نے آج شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں یہ کہا کہ جو عسکری قیادت ہے یعنی چیف آف آرمی سٹاف ہیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تمام تر معاملات سے دور رکھا جائے. جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں آپ لوگوں کو ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے, ہم مدد کرنے آتے ہیں, نہ تو ہمارا کسی سیاسی عمل میں کوئی دخل ہے اور نہ ہی ہمیں اس میں شامل کیا جائے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ندیم قریشی صاحب تحریک انصاف سے ہیں, ڈاکٹر مزق اقبال صاحب مسلم لیگ نون سے ہیں, حسن مرتضیٰ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ سب کا. سب سے پہلے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب کیا ہو گیا, نواز شریف صاحب کیوں نہیں واپس کیا ہو گیا ہے, کیوں نہیں آ رہے, کیا علاج, آپ تو خود ڈاکٹر ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے, جو انٹرونشنل ٹریٹمنٹ ہے وہ تو شروع نہیں ہوئی. کنزرویٹو جو ٹریٹمنٹ ہے وہ تو ان کی چل رہی ہے جس دن سے وہ گئے ہیں. پھر جب تک وہ پریمنری ٹیسٹ ہو رہے تھے اور ان کے سارے بیس لائن ٹیسٹ ہو رہے تھے اور پلاننگ ہو رہی تھی اینجیوگرافی کی اور اینجیوپلاسٹی کی اور باقی پروسیجرز جو کرنے تھے, تو پھر کووڈ کی وجہ سے وہ سارے سسپینڈ ہو گئے, سارے ہاسپٹلس جو ہیں وہ بند ہو گئے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ابھی بھی روٹین جو آپ کی جو سرجریز ہیں لندن میں شروع نہیں ہوئی ابھی تک. اور اس میں کوئی سیاسی بات نہیں ہے, میاں صاحب کی نہ خواہش ہے وہاں پہ رکنے کی نہ ٹھہرنے کی, لیکن پارٹی کی, ان کی فیملی کی, اور سب چاہتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ ڈیفینیٹو پروسیجر ان کا ہو جائے اور وہ کروا کے آئیں, کیونکہ اگر وہ اس کو کروائے بغیر آ گئے تو پھر ان کا جانا شاید مشکل ہوگا. تو اس کے لیے جو کورٹ میں جو بھی ریکوائرمنٹس ہوں گی پارٹی اس کو دے گی اور اس میں سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرے گی, میاں صاحب کے وکلا بھی. لیکن اس میں وہ جو آپ اس کو بہت زیادہ آج بھی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ایم ایس اور وائس پرنسپل جو ہیں جناح ہاسپٹل کے اور یاسمین راشد صاحبہ کی طرف سے انہوں نے بہت کلیئرلی اس کو دیا ہے کہ بالکل سارے ٹیسٹ اور ساری جو ریکمنڈیشنز تھی ان پہ ہم قائم ہیں, اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں تھی. آپ اس پہ سیاست نہ کریں, کیونکہ ابھی آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ لندن میں کسی ہاسپٹل میں ابھی تک جو ہے وہ روٹین کے جو آپ کے کولڈ کیسز ہیں, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی ایمرجنسی, جو کولڈ کیسز ہیں وہ ابھی تک شروع نہیں ہوئے. لیکن وہ جیسے شروع ہوگی تو ماشاءاللہ آپ کو شاید علم نہیں کہ دل کے مریض جو ہوتے ہیں وہ آپ تو خود دیکھتے ہیں کہ بڑے حشاش پشاش نظر آتے ہیں. ان سائڈ جو ہارٹ کی جو صحت ہے اس کو آپ جنرل ہیلتھ سے علیحدہ دلائیں گے. تحریک انصاف والے they are just politicizing the things. They know everything. جب ان کی اپنی گورنمنٹ, ان کی ہیلتھ منسٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں, فیصل جو ان کے جو ایڈوائزر ہیں انہوں نے خود سارے جانچ کے, اور عمران خان صاحب کو جب ان کو کنفرم کیا تو پھر انہیں جانے کی اجازت دی. اگر دے دی ہے تو حوصلہ رکھیں, اب ان کو جو ہے وہ آنے دیں ٹریٹمنٹ کروا کے. اتنی پریشانی والی, اور آ جائیں گے تو یہ اور پریشان ہوں گے. یہ صرف سیاست کر رہے ہیں. کرس صاحب آن دے انہوں نے رام نل تے عدالت پوچھ رہی ہے کہ آپ نے ان کا نام ای سی ایل سے نکالا تھا, یہ میں نہیں کہہ رہا, عدالت معزز عدالت کہہ رہی ہے. اب آپ لوگ یعنی وفاقی حکومت خود ذمہ دار ہے, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ سابق وزیر اعظم کی حاضری کو یقینی بنایا جائے, لے آئیں پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اعلیٰ ترین عہدے پر 3 بار فائز رہنے والا شخص, پاکستان کے بہت سارے لوگ پرسوں تک بھی ان کو فالو کرتے تھے, جو بڑا ڈیمیج ان کا ہوا ہے اسپیچ کے بعد, اور جنہوں نے اپنی پاناما
ہیئرنگ کے دوران جو اپنا پروگرام لانچ کیا کہ جی ووٹ کو عزت دو، اور انہوں نے برملا کہا کہ جی میں اب نظریاتی ہو گیا ہوں، میں اب، اور انہوں نے ایک اکبر اللہ آبادی کا شعر پڑھا نیب کورٹ کی پیشی کے دوران، آپ کو وہ یاد ہوگا، اس میں انہوں نے کہا تھا جی اگر ذلت کی زندگی ہو تو پھر مرنا اچھا، اور پھر جس طرح سے وہ باہر گئے، کورٹ نے ان کو الاؤ کیا، ہیلتھ گراؤنڈ پہ کیا، میں نے آپ کے یہاں بھی پروگرام کیا اور بڑی جگہ پروگرام کیے، پورا ماحول ایک کریٹ کیا ہوا تھا کہ جی میاں نواز شریف صاحب کو خدا نہ خواستہ کو بہت جان لیوا تکلیف ہے، ہم سب کے لیے دعا گو اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، لیکن حضور نیلسن منڈیلا بننا اتنا آسان نہیں ہوتا، آپ باتوں سے جو یہ تعمیر کرتے ہیں نا محل ڈیموکریسی کے چیمپئن ہونے کے اور لوگوں کو یہ بتانے کے جی میں بڑا بہادر ہوں، بڑا نظریاتی ہو گیا ہوں، یہ وقت تھا جیسے ان کی صحت ٹھیک ہوئی تھی، اگر یاسمین راشد صاحبہ نے جو بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کو پرابلم تھا، وہ چلے گئے، کورٹ نے ان کو 8 ہفتے کے لیے علاج کی اجازت دی، اور میں بطور ایک عام پاکستانی میں عام آدمی کا نمائندہ ہوں، میں ٹھیلے والے کا، پٹے والے کا، ریڈی والے کا نمائندہ ہوں، مڈل کلاس کا نمائندہ ہوں۔ ہمارے لیے یہ بڑی افسردگی کی بات ہوتی ہے کہ ہمیشہ اس ملک میں جو ہولی کاؤز ہیں وہ ارسطو کے اس قول کے اوپر پورا اترتے ہیں کہ یہ قانون طاقتور کے لیے مکڑی کا جالا اور کمزور کے لیے زنجیریں ہیں، یہ ساری سہولیات انہی کو ملتی ہیں جو سہولت کاروں کا رونا رو رہے ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اب گورنمنٹ تو جو کرے گی اس نے تو آئین پاکستان کے مطابق، پاکستان کے قانون کے مطابق اپنے تمام چیزوں کو آگے بڑھانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں مورلی ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور سب ایک مکتبہ فکر تھا پی ایم ایل این کا جو میاں نواز شریف صاحب کی تقریر کو ناپسند کر رہا تھا کہ ان کی تقریر نہ ہو، یہ خبر ہے، خبر ہے نا جی، چلے ہم یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ کل انہوں نے نہ صرف پاکستان کے اداروں کو ملائن کیا، انہوں نے پرسوں نہ صرف پوری قوم کو یہ دکھایا، عدلیہ کو یہ دکھایا اور حکومت وقت کو بھی یہ دکھایا کہ یہ آپ لوگوں کی جو گیم تھی نا جی وہ ساری ایسی تھی، اور میں بالکل صحت مند ہوں، بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، جو مجھ سے ہوتا کر لیں۔ اور میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر مظہر صاحب بھائی ہیں، ڈیسنٹ آدمی ہیں، یہ پی ایم ایل این کی مسلم لیگ ہیں، این نہیں ہے، این والے لوگ کچھ اور ہیں، لیکن میں بسط احترام عرض کروں گا ہونا یہ چاہیے میاں نواز شریف صاحب خود آئیں، یہ لیڈرشپ کیا کر رہے ہیں، یہ نون اور شین دونوں سے نکال دیا، یہ لیڈرشپ ان کو قائل کرے کہ میاں صاحب آئیں، آپ 70 کی ایج میں اللہ تعالیٰ آپ کو 1000 سال کی زندگی دے، سدا بادشاہی کسی کے نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مشرف کے لیے زور لگاتے ہیں نا کبھی آپ تو ایگزامپل سیٹ ہو جاتی ہے۔ جنرل مشرف کی حالت وہی دن تھے، ایک مہینہ بعد مشرف کے لیے، مشرف کی حالت میں اور نواز شریف صاحب کی صحت میں کی حالت میں بڑے زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ان کی جو رپورٹس آپ نے دیکھی ہیں جنرل مشرف صاحب کی، دیکھیں جنرل مشرف کی جو رپورٹس اب آ رہی ہیں وہ تو بالکل آن بیڈ ہے، ان کی صورتحال میں اور میاں نواز شریف صاحب کی صورتحال میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ چلے میاں صاحب نے تو کل الطاف حسین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا جو باطل شکن خطاب انہوں نے فرمایا۔ حسن صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ سید صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں، آپ لوگ جو ایک تو اے پی سی ہو گئی ٹھیک ہے، اس میں بڑی باتیں ہوئی، لیکن جو نواز شریف کا طرز عمل تھا وہ آپ کو بھی نہیں لگا، آپ کی پارٹی کو بھی کہ ذرا یہ خطرے میں ڈال دے گا پوری کی پوری ساری جماعتوں کو، 11 جماعتوں کو؟ دیکھیں جی بہت شکریہ، میں قریش صاحب بڑے محترم ہیں، میں بڑا ان کا احترام کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب بھی بڑے بھائیوں کی طرح ہیں اور ان کا احترام کرتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ ہم ساروں کو پتہ ہے جی ان چیزوں کا، لیکن ہم جب بات کرتے ہیں نا اس وقت ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے کل کو پارٹی بھی بدلنی ہے، ہم نے کوئی سیاست ایک جماعت یا کوئی نظریات کے لیے تو ہم کر نہیں رہے۔ ہر کوئی شوکت مسئلہ تو نہیں ہوگا نا، وہ ہے نہیں یہاں پر۔ سر میں ان کی بات میں بالکل نہیں بولا جی، جی اور انہوں نے شروع کر دی ہے، میری بات مکمل میں بول رہا ہوں سر، حسن صاحب میں اینکر بول رہا ہوں، سوری جی۔ نہیں آپ کی تو خیر ہے جی، آپ تو کرتے مجھے لائسنس ہے، میں شاہ جی میری مجال بھی نہیں، تسی بولو سارا سن رہے ہیں تھوڑا خطاب حضور، مجھے لائسنس حاصل ہے۔ خطاب نہیں بھائی جان، میری تو گزارش ہے اگر آرام نال سن لو تو بہتر ہے، نہیں کرو گے تو میں چپ کر جاؤں گا کہ گھر بیٹھا میں کی کر سکتا۔ سر گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاست ہے نا جی وہ بالکل نظریاتی بنیادوں پہ نہیں ہے، وہ اپنے مفادات ہیں اور سارے ان کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اگر آپ قریشی صاحب کی گفتگو سنیں اور جو انہوں نے خود کہا ہے جی، فوراً مشرف کے وکیل بن گئے، حالانکہ وہ بھی آف سکنڈر ہے، فوراً اس کے وکیل بن گئے کیونکہ وہ طاقتور ہے،
وہ ریٹائرڈ بے شک ہے لیکن ایک طاقتور ادارے سے ہے. اس کے لیے انہوں نے فوراً وکالت شروع کر دی ہے کہ اس کی صحت اور ہے. کیا کسی قانون میں لکھا ہے کہ اگر صحت خراب ہو تو اسے دبئی بھیج دو؟ اگر میاں صاحب کے لیے یہ پیرامیٹر انہوں نے کیے ہیں فکس تو پھر مشرف کے لیے بھی وہی ہونے چاہیے. لیکن یہاں پر اور ہے, ادھر ایک سیاستدان ہے, اس کو آپ جتنا رگڑتے رہیں اس کے لیے کچھ نہیں ہونا. کبھی انہوں نے سوچا ہے کہ یہ جو مقدمات ہیں یہ جھوٹے ہیں, جیلی ہیں, بے بنیاد ہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ وکٹم رہی اور ہم اس وقت بھی نون لیگ کو یہ بات کہتے رہے کہ آپ جو قوانین بنا رہے ہیں آپ نے ایک دن اس کی زد میں آنا ہے. آپ کو گڈ بکس میں لانے والے جو ہیں وہ کسی کے ساتھ بھی وفاداری نہیں کرتے, انہوں نے آپ کی جگہ بھی کوئی لانا ہے. اور آج وہی ہوا. اس پہ مسلم لیگ نون نے معذرت بھی کی, چلو ٹھیک ہے, ہمیں تو اس پہ کوئی نہیں ہے. ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کا سبق جو ہے وہ یاد رکھو, یہ دنیا کا سلسلہ رک نہیں سکتا. آج اگر انہیں سمجھ آئی ہے تو آج میرے بھائی قریشی صاحب ہیں, ان کو سمجھ اس بات کی نہیں آ رہی. یہی جو کیسز آج نام نہاد کیسز نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھگت رہی ہے, قریشی صاحب یہ آپ نے بھی بھگتنے ہیں. آپ کا معلم جبا آرام سے پڑا ہوا ہے, اس کو تو کسی سائٹ پہ لگا لیں. آپ کا ہیلی کاپٹر کیس خون سے پڑا ہوا ہے, نہیں وہ بند ہو گیا. ہیلی کاپٹر کیس نیب نے بند کر دی انکوائری. یہ چھوڑتے لو نا, بی آر ٹی اس میں کلیئر ہے, چل رہے ہیں. معلم جبا اور بی آر ٹی ہے, اس پہ اسٹے ہے. اور یار اب مجھے بات تو کر لینے دیں جی, انہیں کر لینے دیں جی. خیر ہے, میں رہنے دیتا ہوں, میں بیٹھا ہوں سنتا رہوں گا. نہیں حسن صاحب بولیں, ناراض نہ ہو. نہیں کوئی نہیں جی, میں سن رہا ہوں جی, آپ کا حکم ہے, میں سن لوں گا. آپ بولیں جی, انہیں بولنے. حسن صاحب میں بول رہا ہوں, حسن صاحب آپ کو کہہ رہا ہوں, میں تھوڑی تصحیح کر رہا تھا نا اس میں. بولیں نا, اگر آپ نے ان کی بات پہ ان کو نہیں روکا تو مجھے بار بار روکنے سے کیا فائدہ تھا جی؟ ارے میں آپ کے حق میں بات کر رہا تھا یار, سن تو لیتے. چلیں حسن صاحب. سر آپ انہیں ٹائم دیں, میں سن رہا ہوں جی, میں اگر سننا ہی ہے تو میں سن رہا ہوں. شاہی اسیدی بول رہے ہیں, اینکر صاحب نے غلطی کر لی اور معافی دے دیو, تو بڑے غصے سے معافی دے دیو حضور. سر اسی بھائی ہو جی, آپ دیکھیں جی, وقاص بھائی نے خود یہ بات کہی کہ روکا گیا کابینہ کی میٹنگ میں کہ وزیر جو ہے وہ فضول بات نہ کریں. یہ وزیر اعظم کہہ رہا ہے اور وفاقی وزراء کو کہہ رہا ہے کہ فضول بات نہ کرے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے سیریس لوگ ہیں جو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بیٹھ کے بھی فضولیات کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جی. اور اگر ان پہ یہ پابندی لگ جائے کہ انہوں نے یہ فضول باتیں نہیں کرنی تو پھر یہ وزراء تو صبح فارغ ہو جائیں گے, ان کے پاس اور تو کام ہی کوئی نہیں ہے. آپ ان کی وزارتیں دیکھ لیں, 90 کے قریب ایکسیڈنٹ ہو گئے ہیں ریلویز میں, ان کا وزیر بیٹھ کے روزانہ پشین گوئیاں کر رہا ہوتا ہے, روزانہ وہ سیاسی جماعتوں کے مستقبل اور ان کی وفاداریاں اور گیٹ فور اور کون سے وہ دروازے بتا رہا ہوتا ہے. اپنی وزارت پہ اس کو کوئی نہیں ہے. ان کے مراد سعید کو لے لیں, دنیا جہان کی چگلیاں کھائے گا, دنیا جہان کے لوگوں کو تانے دے گا, اپنی وزارت کا اسے کوئی پتہ نہیں ہے کہ اتنے بڑے سکینڈل آئے پڑے ہیں, اتنے بڑے جو واقعات اور سانحات ہو رہے ہیں سڑکوں کے اوپر, وہ اس کو نظر نہیں آتے. باقی وزیر بھی اسی طرح دیکھ لیں, ہر آدمی نے, اور جتنے غیر منتخب لوگ ان کی حکومت میں ہیں, اس میں وہ شہزاد اکبر صاحب ہوں, اس میں وہ گل صاحب ہوں, اس میں باقی دیگر جو 5-6 ہیں انہوں نے رکھے ہوئے, وہ اے پی سی ہے, اس پہ وہ اس طرح چڑھ دوڑے ہیں کہ جی اے پی سی ناکام ہوگی. بھائی ابھی تو شروع ہی نہیں ہوئی, آپ شروع ہونے سے پہلے ہی ناکام کر رہے ہیں. سر میں اب جواب لے لوں ذرا. اپنا کوئی کام نہیں ہے, لیکن دوسروں کی ٹنکا چنکی جو ہے وہ نہیں چھوڑنی. اب اپنی کرپشن کے بارے میں بات کرو تو کہیں گے جی وہ کیس ختم ہو گیا. ان کے تو کیس بھی ختم ہو گئے ہیں, ان کے تو بی آر ٹی کے بھی ختم ہو گئے ہیں, ان کے تو معلم جبا بھی ختم ہو گیا ہے, ان کا تو وہ سونامی ٹری بھی ختم ہو گیا ہے, سارے ان کے تو ختم ہو گئے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی ذرا موقع دے دیں. جو ہے جہانگیر ترین, اس کو آپ نے سیف ایگزٹ نہیں دیا. جہانگیر ترین کیسے لندن پہنچ گیا؟ نواز شریف کی آپ ہر روز بات کرتے ہیں کہ نواز شریف ٹھیک ہے جی, آ نہیں رہا جی, کیسز کا سامنا کرے. آپ کو جہانگیر ترین نظر نہیں آتا؟ اس کو تو آپ پکڑ کے لائیں, آپ تو ایماندار لوگ ہیں, اس کو لا کے نیب کو دے کہ اس سے نکلوائے پیسے. وہ تو ڈائریکٹ میری جیب پر بھی ڈاکہ ہے,
آپ کو وہ جو ایک رات میں 25-30 روپے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت بڑھائی وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ وہ تو ڈائریکٹلی میری جیب پر ڈکیتی تھی، میری جیب سے آپ نے حسن صاحب اب ذرا ٹائم دے دیں نا، پروگرام کا ڈیوائیڈ کرنا ہے نا، ٹائم بھی ڈیوائیڈ کرنا ہے. میں آپ کی طرف پھر آتا ہوں. آپ نے ریلیکس رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ میرے اوپر نہیں غصہ کرنا، حکومت کے اوپر کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی آپ وکاس کے لیے بڑے محترم ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی جواب لے لیں پھر اکٹھا ہی. جی ڈاکٹر صاحب یہ شہباز شریف نہیں چاہتے تھے اور شاہد خاقان نہیں چاہتے تھے، انہوں نے بھی یہ سوال انٹرو میں بھی میں نے بولا کہ نواز شریف یہ طرز عمل اپنائیں، مشکل میں پڑ جائیں گے. تو یہ اس کے بعد اب خیال آیا یہ خبر دے دیں، میڈیا میں دے دیں یہ خبر کہ نواز شریف تو الگ لے کر چل رہے ہیں، شہباز شریف نہیں چاہتے تھے اداروں کے خلاف بولنا. میرا نہیں خیال ہے ایسا کوئی بیان پارٹی کی طرف سے آیا، کیونکہ سپریم لیڈر جو ہیں وہ نواز شریف ہیں، پارٹی پالیسی وہی ٹو کرتے ہیں اور باقی تو سب اس کو فالو کرتے ہیں. اور شہباز شریف صاحب بھی کئی دفعہ اس بارے میں بات چیت کر چکے ہیں. خاقان عباسی صاحب نے بھی آپ کو بہت موقعوں پر اسمبلی میں اور پریس کے آگے کلیئر کیا ہے کہ میاں صاحب کی جو پارٹی کی جو آئیڈیالوجی ہے، پارٹی کا جو بیانیہ ہے، وہ پارٹی کا میاں صاحب جو ہے وہی طے کرتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی بات، ڈفرینس آف اوپینین تو ہوتا ہے پارٹی کے اندر بھی ہے اس موضوع پر. پارٹی کے اندر بالکل کوئی صاحب کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ کافی سارے لوگ ہیں جو نہیں ہیڈ آن پالیسی چاہتے، لیکن ایک لیڈر جو کہ 10 سال جو ہے 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اپنے ایکسپیرینس کے اوپر اور اپنے جو ہے اگر اس سے کوئی قوم کو کچھ دینا چاہتے ہیں، اور باقی پرائم منسٹرز بھی وہاں پر موجود تھے، گیلانی صاحب اور دوسرے جو ہیں آپ کے دوسرے پیپلز پارٹی کے جو پرائم منسٹر تھے وہ بھی موجود تھے، راجہ صاحب. تو وہ سارے لوگ جو یہ سب کر چکے ہیں، جو اس بھٹی میں سے گزر چکے ہیں، ان کی باتوں کو ہمیں بڑے سیریسلی لینا چاہیے. ٹھیک ہے، میں بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد ندیم قریشی صاحب بولیں گے اور ان کو پورا ٹائم دیا جائے گا کیونکہ توپوں کا رخ آپ کی طرف ہے. بریک کے بعد جی ویلکم بیک. بریک سے جانے سے پہلے حسن مرتضی صاحب بڑا توپوں کا رخ آپ کی طرف ہے، جی جواب دیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، حسن مرتضی صاحب ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ذاتی طور پہ ایک دوسرے کا بڑا احترام ہے، لیکن جب یہ چیزوں کو مکس کرتے ہیں تو ان جیسے جہاں دیدہ سمجھدار اور ووکل لیڈر سے میں یہ سنتا ہوں نا جی، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اب انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا کہ جی یہ سارے 2 نمبر کیسز، ایک اسپیسیفک ورڈ وہ میرے ذہن سے مس ہو گیا. اب انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر بنے حضور والا جعلی کیسز. حضور والا اگر میں جان کی امان پاؤں، ضلع سبحانی سید حسن مرتضی صاحب میرے بھائی، یہ تمام کیسز تو جناب آپ کی دونوں پارٹیوں نے دوسرے پر شروع کیے تھے. یہ پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور یہ پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور بلاول کے خلاف کیس تو انہوں نے نہیں بنایا. مولانا صاحب سنیں، حسن مرتضی پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور بڑا پیار کرتے ہیں، ظاہر ان کی جماعت ہے. یہ بے نظیر بھٹو شہید کی اوائل عمری میں جو اس کے ساتھ ظلم اور جبر اور جو زیادتیاں کی گئی، یہ اس کو بھول جاتے ہیں کہ اس خاتون کو پنجاب میں پالیٹکس نہیں کرنے دی اسی پی ایم ایل این نے. وہ زمانہ اب یاد کرے، کریکٹر ایسیسینیشن سے لے کر کیا کچھ نہیں کیا گیا، اور پھر آخر میں وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کروا کے اور این آر او کروا کے پیپلز پارٹی کی پنجاب کی پالیٹکس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکی کس نے؟ میاں نواز شریف صاحب نے. میاں نواز شریف صاحب ہمیشہ اس پالیٹکس کو عزت دیتے ہیں، اس ووٹ کو عزت دیتے ہیں جس کے بینیفیشری وہ خود ہوں. کل انہوں نے کیا کیا؟ مولانا فضل الرحمان جیسے زیرک سیاستدان کو تقریر نہیں کرنے دی کہ ان کی تقریر لائیو چلی جائے. میں حیران اس بات پر پابندی بھی ہے یار، میں حیران اس بات پر ہوتا ہوں کہ جب ہمارے دوست فی الوقت ایک چیز کو ٹالنے کے لیے ماضی کی چیزوں کو بھول جاتے ہیں. مجھے آج بھی اس بات پر 100% یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ پاکستان کی پالیٹکس ایک نئی جہت کی طرف جا رہی ہے. جتنی مرضی ہم ملائن کر لیں، عمران خان نے یہ کیا اور کیبنٹ کے اجلاس میں وزراء کو یہ کہا، سب کچھ اپنی جگہ. پاکستان کے 2.25 کروڑ لوگوں نے 2018 میں عمران خان کو 5 سال کے لیے یہ تمام APCs، یہ تمام پروگرام، یہ ذاتی کرپشن کیسز سے نجات کا ایک ذریعہ 1 کروڑ لوگوں نے مسلم لیگ نون کو بھی منتخب کیا ہوگا، بالکل دیا ہوگا. اچھا وہ جو ووٹ دیا ہے وہ پبلک نے دیا ہے، جو ہمیں ووٹ دیا ہے وہ فرشتے ڈال گئے. سبحان اللہ. مطلب آج ڈاکٹر صاحب مجھے بتا دیں، اور حسن مرتضی دونوں مجھ سے سینئر ہیں، پہلے بھی پارلیمنٹری رہے، میرا تو پہلا موقع ہے، میری تصحیح فرما دیں بطور ایک چھوٹے بھائی کے. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں میری تصحیح فرما دیں، وہ کون سا الیکشن ہے پچھلے 10 سالوں میں، پچھلے 10 الیکشنز میں جس میں پی ایم ایل این کو شکست ہوئی ہو اور انہوں نے اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم کیا ہو.
آج بھی یہ صاحب کہتے ہیں نا جی یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے, بڑا مطلب ایک نام لیتے ہیں چبا کے, عمران خان, نیازی, ان کا غصہ دور ہو جائے تاکہ سلیکٹڈ وزیر اعظم. صرف مجھے یہ بتا دیں کہ جس الیکشن کو پی ایم ایل اے نے لوز کیا پچھلے 7, 6, 8 الیکشنز میں, جب سے میاں صاحب نے اور اس رجیم نے پاکستان کی پولیٹکس کو اکوپائی کیا 85 کے بعد اپنے خاص سٹائل سے, کون سا وہ الیکشن تھا جس کو انہوں نے مانا کہ اس کے نتائج ٹھیک ہے؟ یہ تو پیپلز پارٹی کی حکومت کو سیکیورٹی رسک قرار دیتے رہے. اچھا, یہ تو آصف علی زرداری کی زبان کاٹنے والے واقعات قوم بھول گئی ہے. یہ تو کہتے تھے ان کا پیٹ پھاڑ کر ہم سب کچھ نکالیں گے, آج وہ تمام باتیں انہوں نے پیچھے چھوڑ دی ہیں. اور اب یہ چونکہ اقتدار کی راہداریوں میں رہ رہ کے ان کے مزاج شاہنہ ہو گئے, یہ وہ شہنشاہ اکبر والا جو انداز شاہنہ یہ سمجھتے ہیں وہ دوبارہ واپس آئے گا, وہ نہیں آئے گا. یار ڈاکو بھی تھا نا پرویز الہی, وہ پنجاب کا ڈاکو تھا نا, وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے نا, وہ اندر گیم اپنی بنائی جا رہے ہیں. ایسا نہ کہ سیاست ہے, کچھ بھی ہو سکتا. ایم کیو ایم قاتل جماعت تھی نا. جی بالکل, کیا ہو گیا ان کو, جو ہمارا الطاف حسین کے بارے میں جو کل رائے تھی وہ آج بھی وہی رائے ہے. اچھا, یہ جس ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے یہ وہ ایم کیو ایم نہیں ہے حضور والا. اچھا, الطاف مائنس ایم کیو ایم, ٹھیک ہے ایسے ہی ہے نا. تو اب جو زرداری صاحب کی سیاست پیچھے رہ گیا, بلاول آگے آ گیا. بلاول کا کیا قصور ہے, بتائیں کیا کرپشن ہے بلاول کی؟ دیکھیں بلاول کو آج بھی میں سمجھتا ہوں, میں ذاتی حیثیت مشورہ دے رہا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر. بلاول ایک بالکل ایک نیا فیس تھا پاکستان کی پولیٹکس میں, اور اس کے ساتھ اس کے نانا کی اور والدہ کی لیگیسی تھی بہت بڑی. اچھا, اس کو جو گھیرا ڈالا گیا ہے اس سارے رجیم نے, آج وہی بلاول لاڑکانہ سے الیکشن ہار گیا, وہی بلاول لیری سے الیکشن ہار گیا. اور یہی پولیٹکس. حسن صاحب, ہاں بالکل جی حسن صاحب آپ نے ساری باتیں سن لی. ویسے میرا بھی ایک بیچ میں سوال یہ ہے کہ ہوسٹ تو آپ لوگ تھے پی سی کے, لیکن لگ ایسے رہا کہ بازی نواز شریف لے گئے تھے, اور اس کے بعد بے نظیر اور پھر آصف علی زرداری کے ساتھ جو ماضی میں کیا ہے, ان کے اوپر کیسز بنائے, وہ احتساب کمیشن, وہ سب کچھ زرداری صاحب کو جس طرح انہوں نے نکر میں لگا کے رکھا, وہ سب بھول گئے آپ لوگ؟ وہ ایک ہماری پنجابی کی مثال ہے, ساڈا کتا کتا تے انہاں دا کتا ٹومی. اگر یہ گالیاں نکالیں ایک دوسرے کو, یہ برا بھلا کہیں اور پھر ان سے اتحاد کر لیں تو کوئی نہیں جی, وہ تو مائنس الطاف تھا. اور انہوں نے تو ساری ایم کیو ایم کو گالیاں دی تھی, انہوں نے تو ساری ایم کیو ایم کو را کا ایجنٹ کہا تھا. انہوں نے تو کہا تھا کہ ایم کیو ایم سے جو نقشے برآمد ہوئے ہیں وہ جناپور والے اور وہ سارے, یہ باتیں انہوں نے کی تھی, ہم نے تو نہیں کی تھی. انہوں نے پنجاب کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب کو کہا کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے, اس کو یہ چور ہے, لٹیرا ہے. انہوں نے شیخ رشید کو کہا تھا کہ میں تو آپ کو اپنا پی این بھی نہ رکھوں, یہ عمران خان صاحب نے ایک ٹاک شو میں کہا تھا. یہ سارا کچھ جو ماضی ہے یہ بھول جاتے ہیں, اور انہیں ہماری وہ گالیاں اور ہماری وہ کریکٹر اسیسینیشن اور جو ہم پہ کیسز بنے وہ سارے انہیں بڑی ڈیٹیل سے یاد ہے کہ بی بی کی جو کریکٹر اسیسینیشن ہوئی, بی بی پہ جو کیسز بنے, زرداری صاحب پہ بنے. بھائی ہم اپنے کیسز بھی فیس کر رہے ہیں, ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں, کوئی پاکستان سے باہر نہیں ہے, ہم اپنے کیسز بھی دیکھ رہے ہیں. جو ہمیں بلاتا ہے ادارہ ہم اس کے پاس بھی جاتے ہیں. ہم اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, بلکہ ہم نے تو ادارے بنائے ہیں, ہم مضبوط نہیں, ہم نے تو ادارے بنائے ہیں. ہم نے اداروں کی بہتری کے لیے کام کیا ہے. پاک فوج کے لیے جتنی قربانیاں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں کسی کی بھی نہیں ہے, ہماری فوج ہے. ہم تو آپ کو یہ بات کہتے ہیں کہ اس فوج کو اس کے پیچھے نہ چھپو, اس کا سہارا نہ لو, باہر نکلو اور سیدھے ہو کے سیاسی انداز میں ہمارے ساتھ لڑو. کبھی آپ نیب کے پیچھے چھپ رہے ہوتے ہو, کبھی آپ افواج پاکستان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہو. ادارے تو آپ تباہ کر رہے ہو, فوج کے پیچھے چھپنا کیا ہوتا ہے تباہ نہیں کر رہے. یہ آپ ایک طرف عزت کر رہے ہیں, ساتھ ملائن خود کر جاتے ہیں. آپ میری عرض سن لینا جی, ہم نے کبھی بھی نہیں کیا. ہم تو آج بھی یہ بات کہتے ہیں کو یوز کرنا اور اسی طرح ساتھ. جی دیکھیں جی, نیب کا تو اب جوڈیشری تک کہہ رہی ہے, اب تو ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان بھی نیب کے بارے میں جو ریمارکس دے رہی ہے وہ ساری قوم کے سامنے ہے. ہم تو انہیں کہتے ہیں کہ آپ باہر نکلو, ان اداروں کو بیچ میں نہ کرو. آپ نے پی آئی اے تباہ کر دیا, آپ نے ہمارا سول ایویشن تباہ کر دیا, آپ نے جوڈیشری کے ساتھ کیا کیا, آپ نے پاک فوج کے ساتھ کیا کیا. نہ ان اداروں کو تباہ کرو. یہ ملک کس نے چلانا ہے؟ آپ نے تو
اپنی گٹھڑی اٹھانی ہے، اولادیں آپ کی باہر ہیں، جدادیں آپ کی باہر ہیں، سارے اہل خانہ آپ کے باہر ہیں، آپ نے تو یہاں سے صرف ایک ٹکٹ لینی ہے اور آپ نے چلے جانا ہے۔ بھائی اس ملک میں ہماری قبریں ہیں، ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہم نے یہاں رہنا ہے۔ نواز شریف کی اولاد باہر ہے، آپ کس کس کو لیں گے؟ جاری کیا تھا، میں پی ٹی آئی کو کہہ رہا ہوں، وہ ان کے بیٹے ہیں اس ماں کے، وہ قانونی طور پر کے بارے میں میاں صاحب کے بارے میں میں تو سر ان سے بات کر رہا ہوں جن کے بچے باہر ہیں، جن کی بیویاں باہر ہیں، جن کی جائیدادیں باہر ہیں، جن کے کچن چلانے والے باہر ہیں، سہولت کار باہر ہے۔ انہوں نے یہاں کہاں رہنا ہے جی؟ اس ملک میں ہم نے ہی رہنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی مستقبل جو ہے وہ جمہور کا ہے، اور اس ملک میں ہم نہیں رہنا ہے، یہی جملہ مسلم لیگ نون کے لیے سر، وہ تو کہہ رہے ہیں اس ملک میں ہم نہیں رہنا، تسی آنا کدوں ہیں؟ دیکھیں یہاں پر سارے موجود ہیں، پارلیمانی لیڈران موجود ہیں، میاں صاحب جیسے ہی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں واپس نہیں آئیں گے؟ کیا ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ واپس آئیں؟ ان کی یہ جو پچ ہے جس میں کروڑہا ووٹ انہوں نے لیے ہوئے ہیں، ان کے سارے سپورٹرز، ووٹرز، ان کے چاہنے والے اور عوام کی امیدوں کا مرکز ہیں اس وقت وہ۔ کل آپ اے پی سی میں دیکھیں، اگر اے پی سی نے انہیں وقت دیا ہے تو کسی وجہ سے دیا ہے۔ اگر مولانا فضل الرحمان یا زرداری صاحب نے میاں صاحب کیونکہ 2 سال کے بعد، پہلے 1 سال ان کا جو پابند سلاسل تھے، پھر وہ باہر گئے، تو اس سارے سلسلے کے بعد ان کا جب وہ ان کی جو باتیں سننے کے لیے انہیں وقت دیا گیا، اور میاں صاحب میرا نہیں خیال کہ ایک لمحہ بھی وہاں پر ٹھہریں گے جیسے ہی ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ اور شاید وہ اگر یعنی خواہش ہے ساری پارٹی کی اور ان کی فیملی کی، ہو سکتا ہے کہ وہ اگر فیل کریں تو وہ شاید پہلے آ جائیں، پہلے الیکشن پہ نہیں آئے جب وہ سزا یافتہ تھے، جب آتے ہی وہ گرفتار ہوئے۔ اور ریلیوں کا جو ٹائم دیا گیا تقریباً لگ بھگ 3 مہینے، اس میں اگر وہ نہیں آتے تو کمزور نہیں ہو جائے گا، سٹینس کمزور نہیں ہو جائے گا، ان کو کنسیڈر کیا جائے گا الطاف حسین کے، مطلب ان کو اس کے مترادف قرار دیا جائے گا؟ تو یہی کوشش ہے کہ ان کو الطاف حسین جو ہے وہ کر دیں، لیکن میاں صاحب الطاف حسین نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ الطاف حسین کا بیک گراؤنڈ جو تھا، جو ان کی ایکٹیویٹیز تھیں، جو کاروائیاں تھیں، وہ بالکل ایک سیپریٹ چیپٹر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس پہ جو ہے ساری کنڈیمنیشن موجود ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی، ہماری بھی، پی ٹی آئی کی بھی۔ میاں صاحب جو ہیں ایک بہت ہی محب وطن اور جو ہے لوگوں کے دلوں میں راج کرتے ہیں، اور پنجاب اور اسپیشلی سارے جو پاکستان میں ان کی فالوئنگ ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی وہاں پر تاخیر کریں گے، اور وہ فوراً تشریف لائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ادروائز تو دیکھیں مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر انہوں نے ہی کھیلنا ہے اور وہ سب کو آپ نے پابند سلاسل کرنا ہے اور سب کو جس طرح کے کیسز میں الجھا کر آپ کی کوشش ہے، خاقان عباسی صاحب نے جس طرح کہا ہے، اور وہ اس کی آج آپ نے دیکھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو نوٹسز آ گئے ہیں، باقی لوگوں کو بھی آئیں گے، تو وہ تو آپ اگر یہی گیم کھیلنا چاہتے ہیں تو اس طرح تو پالیٹکس جو ہے اور پارلیمانی سیاست جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ اور اگر یہ وزراء جن کا آپ نے معیار دیکھ لیا ہے، فیصل واڈرا صاحب سے لے کے یا دوسرے جو وزراء ہیں ان کے، آپ کبھی ان کی گفتگو سنیں، ان کا جو ہے لیول آف جو ہے وہ انٹلیکچوئل لیول کبھی چیک کریں، اور معاملات پر ان کے ڈپارٹمنٹس کے حساب سے اگر آپ دیکھیں ان کی کارکردگی، آپ دیکھیں کسی وزیر کی بھی جو اپنے جو ہے ڈپارٹمنٹ کے حساب سے کارکردگی ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، اچھا میں نے کل سوال رکھا تھا، ہم نے پول بھی کروایا تھا ہم نے فیس بک پیج کے اوپر، وہ سوال آج میں آپ تینوں کی موجودگی میں دہرا دیتا ہوں کہ کیا ایک کرپٹ حکمران زیادہ خطرناک ہے یا ایک نااہل جو نکمہ ہے وہ زیادہ؟ ہوتے تو دونوں خطرناک ہیں لیکن زیادہ کون سا خطرناک ہے سر؟ ویسے میں آپ کے اس پول پر بڑا حیران ہوں کہ آپ نے ان دونوں لوگوں کے بارے میں گفتگو کی جو اب حکومت میں نہیں ہے۔ اب یہ پبلک کی رائے آ جائے گی، آپ اس پہ فیصلہ کر لیجئے گا۔ آپ کے نزدیک کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت سنجیدگی سے چیزوں کو ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ آج پاکستان کے جو حالات ہیں انٹرنیشنلی، اور میں حسن مرتضیٰ صاحب سے بھی ریکویسٹ یہ کروں گا، ٹھیک ہے ہم پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اٹیچ ہیں، ہمیں ہر صورت اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے بالکل ٹھیک فرمایا، ابھی انہوں نے تو کسی اور سینس میں کہا کہ یہ لوگوں نے پارٹیاں بھی چینج کرنی ہوتی ہے نا، ہر بندہ پارٹی چینج نہیں کرتا، کچھ لوگ آئیڈیالوجی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، چینج اگر ہم نے مائنڈ سیٹ کرنا ہے تو اپنی اس لیڈرشپ کا کرنا ہے جو اپنی، لیکن اگر آئیڈیالوجی کو لے کے جانے والا بندہ یو ٹرن لے لے، پھر جو پولیٹیکل پارٹیز میں جو ورکرز ہوتے ہیں، جو مڈل کلاس کی لیڈرشپ ہوتی ہے، جو ملک میں موجود ایگزسٹنگ لیڈرشپ ہوتی ہے، اس کو امتحان میں نہیں ڈالا جاتا۔ یہ وہ وقت ہے کہ جہاں آپ کے کیمرے کی آنکھ نے اور سوشل میڈیا نے چیزوں کو بڑا
واضح کر دیا. ایک عام آدمی کے پاس بھی اتنی ایکسیس ہے چیزوں کے لیے جو ماضی میں کبھی نہیں ہوا کرتی تھی. ہمیں اب چیزوں کو صحیح سمت میں لے کے جانا چاہیے. یہ وہ ماضی کی باتیں نہیں ہے کہ کسی نیوز پیپر میں پرنٹ لکھی جائیں گی اور لوگوں سے بھول جائیں گے. ہر چیز کا یوم حساب آنا ہے. اگر جو لوگ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں ان کو یہ چاہیے. ابھی آپ نے فکرہ کہا نا, میں سمجھ رہا ہوں کس سینس میں کہا, ہم بہت نکمے ہیں, بہت نکمے ہیں, لیکن میں نے آپ کو بولا جولائی 2023 الیکشن ہے نا, 16 اگست 2023 تک آئینی مدت ہے. میں نے کوشچن کیا, ہر پروگرام میں کرتا ہوں, مجھے کوئی پتہ جواب نہیں دیتا اس بات کا. پی ایم ایل این اس کون سے الیکشن کو صحیح مانتی ہے جس میں ان کو شکست ہوئی؟ ایک بندہ مجھے جواب دے دے. میں دے دیتا ہوں. وہ الیکشن جب پرائم منسٹر بے نظیر صاحبہ پہلی دفعہ تشریف لائیں اور جس میں جو ہے وہ شہید بھی ہوئیں یہاں پر آ کر, اور اس کے ریزلٹس کو سب 2008 والا جو الیکشن تھا اس میں اکٹھے پہ جوائنٹلی حکومت بھی بنی اور کسی پارٹی نے پھر آپ اپوزیشن میں بیٹھ گئے اور وہ بڑی فرینڈلی اپوزیشن. وہی الیکشن تھا جس میں نواز شریف صاحب کالے کوٹ پہن کر یوسف رضا گیلانی کے خلاف سپریم کورٹ میں پیش ہوا. 2008 والے کی بات, 2008 بے نظیر صاحبہ جب شہید ہوئی تھی اسی الیکشن میں جنہیں شہباز شریف صاحب کہا کرتے تھے علی بابا اور 40 چور, یہ وہی الیکشن تھا سڑکوں پہ جس میں شہباز شریف کی بات ہو رہی تھی. پلیز الیکشنز کے ریزلٹس کی بات ہو رہی تھی, ساری پارٹیز نے اسے تسلیم کیا تھا اور بڑی ایک کنسنسس کے ساتھ ایک فیڈرل گورنمنٹ بنی تھی جس کے پہلے حصہ پی ایم ایل این بھی تھی. اس جو جوائنٹ کیبنٹ بنی تھی آپ کو یاد ہوگا پنجاب میں اور فیڈریشن میں, اس میں دونوں پارٹیز نے جوائنٹلی حکومت بنائی تھی. اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا. وہ ایک فیئر الیکشنز تھے جس پر جو قریش صاحب کی بات کا میں نے جواب دیا. جس میں مینار پاکستان کے باہر شہباز شریف صاحب نے وہ ایک علیحدہ بات ہے, وہ تو آپ کی ہر پارٹی کا حق ہے. حسن صاحب آپ سے بھی وہی سوال دہرا دیتا ہوں کہ نکمہ ٹھیک ہے, نااہل ٹھیک ہے, یا پھر کرپٹ ٹھیک ہے؟ کون سا صحیح ہے, یا دونوں ہی ٹھیک نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نالائق اور یو ٹرن اور نشئی یہ ملک پہ نہیں ہونا چاہیے جی. باقی تو مسئلہ چلتا رہتا ہے. ہمارا سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے. جو کرپٹ ہے وہ خود بخود ہی وہ فارغ ہو جاتے ہیں جی, وہ نہیں ٹکتے سسٹم میں. سب نشئی جو بوتلیں لے کے ڈانس کرتے ہیں سارے باہر بیٹھے ہوئے حضور. شاہ جی جڑے نشئی بوتلیں لے کے ڈانس کر رہے تھے نا جلسے وہ باہر نکل گئے گھر بیٹھے. میرے محترم ہو, میرے بھائی ہو, میری کلاس دے ہو, میں تواڈے بارے نہیں کیا, میں نشئی دے بارے کیا. میں بھی نشئی دے بارے کہہ رہا ہاں جڑے ڈانس کر رہے سی ٹوپی نال چادر پا کے, بوتل دے ہاتھ سی, پوری قوم پوچھدی سی اے کیدی بوتل ہے, کیوں نچ رہے نے, بی بی دا چلم ہے تے برسی تے نچ رہے نے. میں بھی انہوں نے بارے کی تھی, تانوں نہیں کیا, تسی میرے بھائیوں سے شاید بھی نکل آتا ہے نا. جی جی نکل آتا ہے بالکل. میں سر نے بھنگ حلال کیتی ہے, میں ان دے بارے عرض کر رہا ہوں. تسی ایویں قریش صاحب ہر چیز دل تے نہ لے گیا کرو, میں تواڈے بارے نہیں کیا. تو مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نکمے کر دو, کرپٹ رکھ لو, کرپٹ چل جائیں گے. جی بالکل سٹیمپ کر دیا شاہ جی نے, پہلا سچ بولیا 2 سال سے پہلا سچ. حسن صاحب بالکل بالکل نشئی, میں نشئی دا کیا, نکمے تے دوے دا تے تسی اپنے کولوں ہی رلا لیا قریش صاحب. چلیں بہت شکریہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پروگرام کا ٹائم اختتام کو پہنچتا ہے. سید حسن مرتضیٰ صاحب, ندیم قریشی صاحب اور ڈاکٹر صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے ٹیبل ٹاک سے اتنے, کل تک کے لیے چلیے, اللہ حافظ.